بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف الطاف اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں AR ایجوکیٹر۔ آج میرے موضوع کا عنوان ہے طہارت اور پاکیزگی۔ ہم نے گزشتہ جو ویڈیو تھی اس میں وضو کے فرائض بیان کیے تھے اور اس میں مزید اس کی جو تشریحات جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ خصوصی طور پر وضو کی جو سنتیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ الطہور شطر الایمان کو بیان کیا جائے گا کہ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کائنات میں دیکھا جائے تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو بآسن خوبی انداز سر انجام دے سکے۔ مثلا کہ اگر آپ کو کوئی کسی نے کام اسائن کیا ہے، آپ کو کسی نے کوئی کام سونپا ہے اور وہ شخصیت کو دیکھتے ہوئے یا کوئی اعلیٰ شخصیت ہے جیسے آپ کے والد ہیں یا آپ کے استاذ ہیں، انہوں نے اگر آپ کو کام سونپا ہے، کوئی اسائنمنٹ دی ہے تو آپ اس کام کو بآسن خوبی جو ہے انجام دیں گے تو اور حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس میں کسی بھی قسم کا خلا نہ ہو یا ایسی بات شامل نہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ استاذ کی جو ناراضگی کا یا والد کی ناراضگی کا جو ہے سبب بن سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ہمارے دین کے شارع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر حکم کو واضح طور پر اور عمل کر کے بتایا ہے۔ سنت کا مطلب ہی طریقہ کار ہی ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ طہارت اور پاکیزگی میں سنت کو ملحوظ رکھا جائے گا تو سنت عمومی طور پر مطلب ہی اس چیز کا ہے کہ فرائض کو بآسن خوبی انجام دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ نماز کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے سنتیں ہیں۔ سنتیں کیا ہیں؟ ایکچولی ہماری مینٹل اپروچ ہے کہ اگر ہم سنت کو ادا کریں گے تو مینٹلی طور پر ہم پریپیئر ہو جائیں گے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم سنتیں جب ادا کرتے ہیں تو ہم سنت کی ادائیگی کے بعد فرض کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا جو فرض ہے بہتر انداز سے سر انجام ہو جائے گا۔ اپنی بات کا میں آغاز کرتا ہوں کہ جو وضو ہے اس میں بھی کچھ سنتیں ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 15 سنتیں ہیں، بعض 13 ہیں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ بات اس میں یہ ہے کہ جو وضو ہے اس کی جو پہلی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ تو ہمارے دین کا دارومدار بھی اس بات پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تو پہلے نیت کی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے وہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا ہے۔ پھر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے، پھر کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے داڑھی میں خلال کرنا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی۔ خلال سے مراد یہ ہے ملنا، یہ خلال ہوتا ہے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، پھر پاؤں کو دھونا۔ تو غرض یہ کہ یہ عمومی طور پر وضو کی سنتیں ہیں۔ اگر مسواک ممکن ہو تو وہ کر لیں، اگر مسواک ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے مسواک کی، تو آپ انگلی کو جو ہے، یہ شہادت کی جو انگلی ہے اس کو آپ منہ میں پھیر سکتے ہیں، تو یہ بھی مسواک کے نعم البدل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس طرح پے در پے یعنی تسلسل کے ساتھ اعضاء کو دھونا۔ تسلسل کے ساتھ دھونے کے بعد پھر آپ نے ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا۔ یہ تھی وضو کی سنتیں۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس کا جو بنیادی عنصر ہے وہ بیان کیا گیا طہور شطر الایمان۔ الطہور شطر الایمان یعنی صفائی ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھا جائے تو اس کی جو تعبیر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو صفائی نصف ایمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جسم کو نجاستوں اور گندگی سے پاک کرنا، اسی طرح لباس کو بھی گندگی سے پاک کرنا، یہ عام طور پر ظاہری صفائی کا جو ہے وہ عنصر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری صفائی سے مراد یہ ہے کہ بدن کی پاکیزگی اور کپڑوں کی پاکیزگی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اعضاء و جوارح، یعنی آپ کے جو اعضاء ہیں، یہ جو جوڑ ہیں، جوڑ یعنی پور اسے کہتے ہیں، جوڑ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلانا۔ دوسرا اس کا مطلب ہو گیا۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو کینہ، بغض اور حسد سے پاک کرنا۔ یہ ہے طہارت اور پاکیزگی کا حصہ۔ یعنی یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی طہور شطر الایمان۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ حسن کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اس نے اپنے لیے لفظ جو استعمال فرمایا وہ احسن الخالقین کا استعمال فرمایا،
اور جو اس نے شاہکار عظیم یعنی انسان کو پیدا کیا اس کے لیے احسن تقویم کا لفظ جو استعمال فرمایا. اور موت کے لیے وہ سورہ ملک ہے، اس میں فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بنتا ہے اسوہ. وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.